بچوں کو سمجھائیں گے جیسے نون ساکن کے بعد الف نہیں آتا ایسے میم ساکن کے بعد بھی الف نہیں آتا. میم ساکن کے بعد الف نہیں آتا جیسے نون ساکن کے بعد نہیں آتا. اب ہم کہیں گے کہ میم ساکن کے بعد با آوے, پہلا الف نہیں آتا تو اب با دیکھو, با آوے تو اکفا ہوگا, اس کو اکفائے شفوی کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد با آوے تو اکفائے شفوی. اس کی مثال یہی میں سمجھا دیتا ہوں ابھی. ہم بہا میم ساکن کے بعد کیا آیا؟ با آیا, اکفائے شفیع ہوگا. میم ساکن کے بعد با آئے تو اکفائے شفیع. اس میں دو نشانی ہیں, میم ساکن ہو اس کے بعد با ہو. اکفائے شفیع کی دو نشانی, میم ساکن ہو اس کے بعد با ہو. ادغام شفوی, میم ساکن کے بعد میم آوے تو ادغام شفوی. جیسے کہ اس کی مثال ہے امن, اس کی بھی دو نشانی ہے, میم ساکن ہو اس کے بعد میم ہو. یہ تو اتنا آسان ہے بچوں کے لیے. تنوین نون ساکن کا بیان سمجھا دیا, اس کے بعد یہ بیان تو بہت آسان ہے. اور باقی کوئی بھی حرف آوے میم اور با کے علاوہ تو اظہار شفیع, جیسے کہ ہم فیہا, دو نشانی, میم ساکن ہو اور اس کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو. 26 حرف بولو یا نہ بولو, بولو تو بھی چلے گا. اس میں بھی اب مشق فی الاسماء کرا سکتے ہو آپ. بورڈ پر لکھو مثلا ام یا ہم, اس کے بعد اسماعیل لگاؤ, اظہار, آپ کا نام ثقیل لگاؤ, اظہار شفیع, آپ کا نام اظہار شفیع, وہ بھی اظہار شفیع. کوئی ہے؟ بلال. کون ہے بلال؟ اچھا ماشاءاللہ. اکفائے شفیع, ابراہیم اظہار شفیع, محمد یہ ادغام شفیع, اکفائے شفیع. سمجھ میں آ گیا؟ یہ آپ مشرب الاسماء کرا سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی نا؟ 3 کام ہو گئے, یہ بھی ہو گیا. آسان ہے نا یہ؟
ہے کہ نہیں آسان؟ اب اطفاء شفیع کی علامات بتائیں. کتنی علامتیں ہیں؟ 2. کون کون سی؟ میم ساکن ہو، اس کے بعد با ہو. مشکل چھنا تقابلی طریقے سے میں بتاتا ہوں. قاعدے کی تعبیر زبانی کرانے کے لیے وہی سوالات ہیں. کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے پڑھیں گے. ادغام شفیع کی علامات بتائیں. 2 نشانی ہیں، میم ساکن ہو اس کے بعد میم ہو. اظہار شفیع کی علامات بتائیں. میم ساکن کے بعد باقی میم اور با کے علاوہ 26 حرف میں سے کوئی حرف. اب تقابلی طریقہ. امن کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام شفیع. لیکن الٹا پڑھیں تو اظہار حقیقی. نون ساکن کا اظہار ہوگا. ربہم بہم اطفاء شفیع. بہم ربہم اظہار شفیع. ہم بربہم بربہم ہم اظہار شفیع. یہ طریقہ ہے. دیکھو اس کو بولو وہم بھی. پہلا کیا ہوگا؟ اطفاء شفیع. چلو با کا نقطہ اوپر لے جاؤں تو اچھا، ایک نقطہ اوپر بڑھا دوں تو، ایک نقطہ اور بڑھاؤں تو، نیچے ایک نقطہ بڑھاؤں تو، یہ تقابلی طریقہ ہے. آیا سمجھ؟ اس طریقے سے آپ کام کراؤ گے. اب مد کا بیان. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی تھی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمد مدا. آپ بہت مد کرتے تھے. ابو داؤد شریف میں روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مد کرتے تھے. مد سے کلام کی تعظیم ظاہر ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ کلام کی تعظیم. مد سے کلام کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک اسکول کے پاس سے ہمارے ایک ساتھی گزرے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا ایک میڈم گجراتی سکھانے کے لیے ایک عبارت پڑھا رہی تھی بچے کے پاس گجراتی میں. میں گجراتی بولوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے اردو بولتا ہوں. پہلے گجراتی. ગામના છેવાડે એક તળાવ છે. તળાવની પાર પર સરસ મજાનું મંદિર છે. મંદિરની બાજુમાં મસ્જિદ છે. अब मैं उर्दू बोला. गांव के किनारे पर एक तालाब है. गांव के आखिर में एक तालाब है. तालाब के किनारे पर बेहतरीन मंदिर है. मंदिर की बाजू में मस्जिद है.
بچے نے اس طرح پڑھا. میڈم نے کہا اس کو اس طرح نہیں پڑھتے. گاؤں کے اخیر میں ایک تالاب ہے, تالاب کے کنارے بہترین مندر ہے, مندر کی بازو میں مسجد ہے. تعظیم ہوئی نا جس کی مت کروایا. یہ ان کا کام ہے. بہترین مت کروایا, عظمت ظاہر کروائی دل سے. اس لیے مت آپ بہت زیادہ کرتے تھے. آپ کی قرات کی بہت صفات ہیں, لیکن ان میں سے مت کی صفت اس لیے ذکر کی کہ مت سے جو کلام ہے اس کی عظمت اور تعظیم ظاہر ہوتی ہے. اب ہم مد کے اقسام پڑھیں گے. پہلے تمہید. پہلے کیا؟ ہر جگہ پر تمہید میں نے ذکر کی. نون ساکن کے قواعد میں تمہید, میم ساکن کے قواعد میں تمہید. اب مد کے قواعد میں تمہید. سمجھ لو بہت بہتر ہے الحمدللہ. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. میں 3 کو لکھتا ہوں. چلو با ہی کر دیتے ہیں. اپنے با سے ابتدا ہوتی تو جا سے کیوں کریں؟ با اور کتنے الف مد ہوگا اس میں؟ ایک الف. ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی تو چلے نا. جی الف مدہ واو مدہ یا مدہ, یا جیسے الف مدہ یا مدہ واو مدہ چلے گا. ہاں اس کوئی فرق نہیں. جیسے نورانی قاعدے کے اندر ایسی ترتیب ہے الف مدہ یا مدہ واو مدہ. چلے گا کوئی حرج نہیں. تو بہت اچھا ہے. اس میں کلمات زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ہماری کتاب ہے اور بھی معلم الاطفال ہے. دیکھنا اس میں ہم نے سوالات بھی دیے ہیں. وہ بھی ایک سیٹ منگوا کے رکھو. معلم الاطفال پڑھاؤ تو بچوں کا تحفہ. اس میں کلمات زیادہ ہے, رنگین ہے اور وہ سادہ ہے. بچوں کا تحفہ زیادہ چل رہی ہے, معلم الاطفال کم جگہ میں ہے. بچوں کا تحفہ 1000 جگہ پہ ہوگی, معلم الاطفال 10 جگہ پہ ہوگی. کوئی نسبت نہیں. با بو بی کتنا الف مد ہوگا؟ ایک الف کے برابر. بچوں سے کہیں گے آج ہم پڑھیں گے 2 الف مد کب ہوگا. یہاں 2 الف کرو گے تو غلط. با بو بی غلط. کتنا الف مد کرنا ہے؟ با بو بی, بس ایک الف مد کرنا ہے. آپ کو 2 الف مد کرنا ہو تو آج ہم سکھائیں گے. حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آوے. حرف مد کے بعد ارے حمزہ الف کی شکل میں آوے. یہ چپک گیا, آج مانتا نہیں ہے. حرف مد کے بعد حمزہ
الف کی شکل میں آوے تو دو الف مد کریں گے. حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آوے تو دو الف مد ہوگا. جیسے کہ با بو بی حرف مد کے بعد حمزہ اصلی شکل میں آ رہا. یہی دیکھ لو یہاں دو الف مد لکھنا. تین الف لکھا ہوا ہے نا, اس کی جگہ دو الف کر دینا. تین الف لکھا ہے, اس کی جگہ دو الف کر دینا. حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آوے تو دو الف مد, اور اصلی شکل میں آوے تو تین الف مد. حرف مد کے بعد حمزہ اصلی شکل میں آوے تو تین الف مد, چار الف نہیں بلکہ تین الف. وہ قاری لوگ مانتے نہیں یار. قاری لوگ کہتے ہیں کہ مد منفصل میں بھی تین ہوگا اور متصل میں بھی تین ہوگا. میں کہوں قرآن میں مد منفصل پر چھوٹا مد لکھا ہے اور متصل پر بڑا مد لکھا ہے, تو فرق بڑا مد چھوٹا مد کیسے سمجھائیں گے؟ اس لیے میں نے مانا نہیں ان کی مان کر یہ لکھا تھا, لیکن اب نہیں مانتا ہوں. ہمارے قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو الف کی لکھا ہے مد منفصل میں, دو سے ڈھائی الف. اس لیے میں نے حرف مد میں ایک الف مد اور حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آنے تو دو الف مد. حرف مد کے بعد حمزہ اصلی شکل میں آوے تو تین الف مد, اور حرف مد کے بعد جزم آوے جیسے کہ کاف. حرف مد الف کے بعد کیا آیا؟ جزم, تو چار الف مد. نون نون کتنا الف مد؟ چار الف مد. سین کتنا الف مد؟ چار الف مد. سین میں یا مدہ ہے. نون میں واو مدہ, اس کے بعد جزم آیا, چار الف مد. اب آگے پڑھائیں گے. حرف مد کے بعد تشدید آوے, حرف مد کے بعد تشدید آوے تو پانچ الف مد. اب دیکھو ایک الف, دو الف, تین الف, چار الف, پانچ الف ہو گئے. حرف مد کے حمزہ الف کی شکل میں آوے تو دو الف. حمزہ اصلی شکل میں آوے تو تین الف. سکون آوے تو چار الف. تشدید آوے تو پانچ الف. یہ تمیز سمجھا لیں. اب نام بتائیں گے. مد منفصل کی علامات بتائیں. بس کی امثلہ تقابلی طریقے سے کروائیں. یہاں مثال لکھتا ہوں میں. پین پین کی پین کیا.
چلو ہم ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں. وما ارسلو، آپ لکھو پہلے وما الگ کلمہ اور ارسلو الگ کلمہ. وما ارسلو، اب دونوں کو ملائیں گے. کتنا الف مد ہوگا؟ دو الف. بچے کریں گے چونکہ حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں، لیکن ان کو کہیں گے وما الگ کلمہ ہے اور الگ کلمہ ہے، اس لیے اس کا نام مد منفصل. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آوے ہیں تو اس کا نام مد منفصل. بچوں کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ عربی جانتے نہیں ہیں کہ وما الگ کلمہ ہے اور ارسلو الگ کلمہ ہے. سمجھ میں آ رہی؟ بچے کو تو معلوم نہیں. چلو میں ما ادراک لکھ دوں ساتھ میں، یہ تو وما الگ لکھا ہے اور ادراک الگ لکھا ہے، لیکن میں ساتھ میں لکھ دوں تو بچے تو ایک ہی کلمے میں سمجھیں گے. سمجھ میں آ رہی؟ اس کو سمجھائیں گے. حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آوے تو ہمیشہ دوسرا کلمہ ہوگا. حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آوے تو وہ دوسرا کلمہ ہوگا. ہا اولائے میں الگ ہوا ہے، اس کو چھوڑو ایک جگہ پر. باقی اکثر یہی ہوا ہے، حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آوے تو وہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہے. انا اعطیناک وما ادراک وما ارسلوا. انا انزلنا، یہ حرف مد کے بعد جب بھی حمزہ الف کی شکل میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ دوسرا کلمہ ہوگا. اس کا نام مد منفصل. مد منفصل کی نشانی ہی یہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آئے. اسی کلمے میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں. مد متصل کی نشانی کیا ہے؟ حرف مد کے بعد حمزہ اصلی شکل میں، مد متصل. مقصورہ کا مطلب تو کسرہ والا. مقصود مقصورہ بڑے صاحب کے ساتھ میں اصلی شکل والا ہے اس کو حمزہ اصلی شکل میں ہی بولو. یہ خطیب اصلی یعنی وہ بڑے مشکل اصلی شکل میں ہو تو مد متصل ہوگا. مد لازم کی علامت بتائیں. مد لازم میں حرف مد کے بعد جزم آوے یا تشدید آوے تو اس کا نام کیا ہے؟ مد لازم. حرف مد کے بعد اگر جزم آیا ہو اس کی مثال قرآن میں ایک ہی ہے، الآن کلمہ میں.
حروف میں بہت سی مثالیں ہوگی. نون، قاف، کاف، ہا یا عین صاد. جی کیا ہاں میں بتاؤں آئے وہ نہیں بتائیں گے, بچے نہیں سمجھیں گے. مخفف کو مثقل کو, تشدید ہو تو مثقل اور جزم ہو تو مخفف برابر. اور اگر حرف ہو تو حرفی مثقل اور کلمہ ہو تو کلمی مثقل, اور اگر حرف ہو تو حرفی مخفف اور کلمہ ہو تو کلمی مخفف. ایک ہی مثال ہے لیکن بچوں کو نہیں سمجھائیں گے. مد لین لازم, ہاں وہ بتائیں گے, وہ آئے گا, وہ بتائیں گے, وہ آئے گا. ابھی مد لازم بتاؤ, مد لازم چل رہا ہے ابھی مد لازم چل رہا ہے, اس کی اقسام نہیں بتائیں گے. حرف مد کے بعد جزم آگے یا تشدید آگے تو مد لازم. حرف مد کے بعد جزم آیا ہو, حرف مد کے بعد کیا آگے جزم آگے, جیسے کہ نون, اس کو کیا کہیں گے مد لازم. اور تشدید آگے جیسے کہ پڑھو صاد. اب تقابلی طریقہ اختیار کرنا ہے. نون کے اوپر سے میں تشدید جزم ہٹا کر اس پر تنوین کر دوں. اب پڑھو نون, اب جزمہ نہیں ہے, مد لازم ہوگا نہیں, واو مدہ ہوگا. مجھے مد لازم کرنا ہو تو تنوین ہٹا کر جزم لگانا پڑے گا. یہ تقابلی طریقہ ہے. صاخۃ مد لازم ہے, میں اس میں سے تشدید نکال دوں, صاخۃ الف مدہ ہوگا, مد لازم نہیں ہوگا. مجھے مد لازم بنانا ہے, اوپر تشدید لگا دو. یہ تقابلی طریقہ ہے. ایک مثال میں نے سمجھا دی, سب مثالوں پر آپ کو اس طرح سمجھانا ہے. کافن کاف برابر. اب تینوں قاعدے ہو گئے, مد منفصل, متصل اور مد لازم. قاعدوں میں بعض جگہ پر حروف مقطعات شروع میں لکھے ہوئے ہیں, وہ بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ چھوٹے بچوں کو حروف مقطعات کیسے پڑھائیں گے؟ مد لازم سے پہلے پڑھانا مشکل ہے, قواعد سمجھیں گے نہیں, صرف آواز بتانی پڑے گی. اب ہم ان کو سمجھائیں گے اور سمجھا کر پڑھائیں گے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 4 مہینے ریڈیون میں لگے, جہاں میرا جانا ہوا. وہاں والد صاحب نے دیکھا کہ قرآن کریم ماشاءاللہ بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں, تو مجھے آ کر کہا کہ میں نے قرآن اچھا سنا. مجھے بھی تمنا تھی کہ میں جا کر قرآن سنوں. اتفاق سے ایک صاحب وہاں سے گجرات آئے تعلیم دیکھنے کے لیے, کہیں اچھی تعلیم مجھے مل جائے. ایک جگہ کے بارے میں اچھی نیت لے کر آئے تھے, ان کو اطمینان ہو گیا کہ مجھے میری منزل مل گئی. پھر وہ کپڑا خریدنے کے لیے گئے کہ آپ کپڑے کو شاپنگ کر لیں. جہاں کپڑا خریدنے گئے تھے وہاں ٹیبل پر ہماری کتاب معلم الاطفال پڑی ہوئی تھی. انہوں نے وہ دیکھنا شروع کیا تو کپڑا خریدنا چھوڑ دیا اور مجھ پر فون کیا کہ مجھے دیکھنا ہے. میں نے کہا کل صبح آؤ. انہوں نے کہا بھائی میں پہلے اپنا کام پورا کروں پھر آؤں گا.
میرے پاس آئے تو کہا اب آخری منزل پہ. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے یہاں قرآن تو بچے اچھا پڑھتے ہیں. ہمارے والد صاحب کہتے تھے. کہا ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں لیکن بلا سمجھے ہوئے. اور آپ کے یہاں جو میں نے دیکھا بچے اچھا قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کر, تفہیم کے ساتھ, سمجھ میں آ رہی. تو میں نے جو طریقہ بتایا سمجھایا ہے ہم نے اور بچوں کو چلایا ہے. پھر انہوں نے مجھے بلایا کہ ہمارے یہاں آپ آؤ. جیسے میں نے کہا 1 مہینہ میں رہا, ایک جگہ پر 15 دن تقریب ہوئی, ایک جگہ پر ہفتہ تقریب ہوئی, تو کچھ ایام ایسے ہی رہے. تو اس طرح کام کرو آپ سمجھا کر. صافن صافن تشدید نکال کر آیا تمہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. آپ کو حروف مقطعات سمجھانا ہے. تو حروف مقطعات سے پہلے آپ ایک نقشہ بناؤ 6 حرفی حروف کا الگ, جو لکھنے کے اعتبار سے 6 حرفی ہے. جیسے کہ جیم, دال, زال. اس میں کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ مد لازم. کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ تو مد لازم والے الگ لکھو. مد لازم والے الگ. کتنے ہیں مد لازم والے؟ کتنے ہیں دیکھو نا, اندر گن لو. 13 ہے. کتنے ہیں؟ 13 ہے. مد لازم والے 13 ہے. تو 13 آپ گن لو اور بچوں کے پاس پڑھاؤ مد لازم کر کے. جیم, دال, زال, سین, شین. مد لازم کر کے پڑھاؤ. عین اور غین میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد لین لازم. لین لازم. کیا ہوگا؟ مد لین لازم. عین اور غین میں. عین, عین, اس میں مد لین لازم. اور یہ 12 حروف جو رہ گئے ہیں, بقیہ 13 اور 2 15 اور 2 12, اور یہ 12 27 حروف. الف اور حمزہ میں مد ہوتا نہیں ہے. 29 حروف ہو گئے. تو یہ 12 حروف جو ہیں اس میں مد اصلی ہوتا ہے, یعنی الف مدہ ہوتا ہے. با, تا, ثا, ح, خ, ز, ق, و, ف, ہ, یا. سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ کہو گے کہ زا پر آپ نے وہ دائرہ لگایا ہے نا, وہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے, بچوں کو نہ بتا رہے. زا عرب والے 2 طرح پڑھتے ہیں, ایک حمزہ کے ساتھ اور ایک بغیر حمزہ کے. حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ بولو. متصل. مد متصل. حمزہ اصلی شکل میں ہے, مد متصل ہوگا. اس لیے اس میں 3 الف مد کرتے ہیں وہ لوگ. تو زا میں 2 طرح پڑھتے ہیں, الف مدہ بھی پڑھتے ہیں اور زا مد متصل بھی کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی تھا؟ تو یہ آپ نقشہ بنا دو ایک پہلے, اور پڑھا لو اور قاعدہ بتا دو کہ یہاں مد لازم ہوگا یا لین لازم ہوگا, یہاں الف مدہ ہوگا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں. کل میں نے وہاں بھی سوال کیا تھا مالیگاؤں میں, پرسوں. سین اور صاد کو ملا کر پڑھو ذرا, کتنے قاعدے بڑھیں گے؟ کتنے قاعدے بنے گے؟ یا مدہ. ارے اب یہاں مدہ کہاں ہوگی؟ شین ہے تو مد لازم. مد لازم اور اخفاء حقیقی. اخفاء حقیقی نون میں. شین کے نون میں اخفاء حقیقی, کیونکہ شین کے بعد صاد آیا ہے. صاد میں مد لازم اور دال میں قلقلہ. یہ 4 قاعدے ہوئے.
चारों कायदों की रियायत करके पढ़ो। شين قاف صاد बराबर शॉर्टपुर होगा हरूफ मुस्तालिया में से। तो ये कवायद हम पूछते हैं। शीन में मद्दे लाजिम, नून में इक्फा, साद हरूफ मुस्तालिया में से पूर, फिर अलिफ मद्दे लाजिम और दाल में قلقلة हो गए। अच्छा, लाम और मीम को मिलाकर पढ़ो, कौन से कायदे होंगे? मद्दे लाजिम, इदगाम शफ़ी और मीम में मद्दे लाजिम لازم आया। अब सिर्फ आपको अलिफ आगे कर देने का है। लाम मीम तो पढ़ लिया, बराबर ना? और कायदे भी पूछ लिया आपने। अब कहेंगे अलिफ आगे कर दो। अलिफ लाम मीम पढ़ना गया कि नहीं? पहला उर्दू मुकद्दा समझ में आ रही? कौन सा कायदा होगा लाम में? वो बोलेंगे मद्दे लाजिम, मीम में इदगाम शफ़ी और मीम में मद्दे लाजिम। देखो कवायद भी याद हो गए, अब उसकी हिज्जे क्यों करावे? कुछ समझ में आया? अच्छा, अब बड़ा जो हुरूफ मुक़त्ता में सबसे बड़े हैं उसको मैं ले लेता हूँ। हाँ, उसको लेते हैं। पहले कवायद भी बोलना पड़ेगा। काफ, हा, या, आइन, स्वाद। قاف रोजी में बरकत के लिए अब हम बच्चों से कहेंगे काफ में क्या होगा? مد لازم मद्दे लाजिम काफ, हा में मद्दे असली, या में मद्दे असली, आइन में مد لازم लीन लाजिम और फिर नून में إخفاء حقيقي इक्फाए हकीकी, साद में مد لازم اور मद्दे قلقلة लाजिम और कलकला। अब सारे कवायद की रियायत करते हैं। كاف हा, या, आइन, साद। हाँ, वो भी चल सकता है। हामीम, आइन, सीन, क़ाफ। कवायद सब बोलेंगे अब बच्चे। एक मर्तबा मैं अपने मकतब में ये समझा अगर सवालात करके गया और मदरसे में किरात समा वालों को पूछा कि काफ, हाया, आइन, साद में कवायद बोलो, वो खामोश रह गए। मैंने कहा सभा पढ़ते हो और इसमें कायदा मालूम नहीं, हम पुरानी कायदे वालों को पढ़ा कर आए हैं। समझ में आ रही? समझाओ, इस तरीके से पढ़ाओ। ये मत का बयान हो गया। शीन और वाव के अंदर जो मिलाकर कायदे पूछे गए, हाँ। इसके अंदर शीन या के ऊपर जैसे जज्म है, तो वहाँ पर बच्चे ने अगर पूछे यहाँ पर या मद्दा भी होगा क्या? नून साकिन आ गया ना, ठीक है, لازم तो هو फिर मद्दे लाजिम बन जाएगा। मद्दे लाजिम बन गया, उसको समझा दिए। लेकिन अगर सवाल पूछा तो उसको बोलना चाहिए या साकिन से पहले ज़ेर है ना। या हाँ, तो वो बताएंगे या साकिन से पहले से है, या मद्दा हुई ना, और या मद्दा के बाद क्या आया? सुकून आया। सुकून। तो कितने अलिफ मत करेंगे? 4 अलिफ। 4 ألف 4 अलिफ मत तो ऑटोमेटिक आ गया। 4 अलिफ मत करना है या, और उसका नाम क्या है? मद्दे लाजिम। मद्दा के बाद ही आएगा। हाँ, मद्दा के बाद ही आएगा। मद्दे लाजिम मत के बाद ही आएगा। के अंदर भी 2 अलामतें पाई जाना जरूरी है। जैसे इज़हार इख्फा के कायदे में 2 अलामतें, जैसे हरफ का पाया जाना या तनवीन और नून साकिन दोनों का होना जरूरी है। हाँ, ऐसे मत के अंदर भी ये चीज जरूरी है ना कि पहले मद हो फिर उसके बाद सुकून हो ना। हाँ, 2 निशानी है।
حرف عروف مدہ ہو اور اس کے بعد سکون حروف مدہ ہونا تو ضروری ہے. اس کے بعد مد اگر الف کی شکل میں ہوگا تو مد منفصل, حمزہ اصلی شکل میں ہوگا تو مد متصل, سکون ہوگا تو مد لاغر ہوگا تو بھی مد لاغر. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اب آگے چلتے ہیں. را کی صورتیں. ہاں اور میں سے کراؤں مشق امس یہ سورت ہمارے جوانوں سے 12 تاریخ 12 تاریخ ایک منٹ آج تو آج سوموار جمعہ کی نہیں آج منگلوار آج منگلوار کالے بدھوار 12 تاریخ جمعہ 11 تاریخ میں 12 تاریخ کی یاد کر رہے ہیں اردو میں میں آ بھی رہا ہوں جمعرات میں ہمیں ہوار میں آؤں وہاں جمعہ نہ گاڑی ایک واقعہ نہیں تو میرا نکل جاؤں چالو نہیں میرا نکل ہاں را کی صورتیں. پور اور باریک کی علامات بتائیں. پور کی علامت کیا ہے؟ را ساکن, راس کے اوپر پیش یا زبر ہو. اوپر ہو تو پور, نیچے ہو تو باریک, اس لیے زیر آوے تو باریک اور زبر اور پیش آوے تو پور. اچھا را ساکن ہو تو کیا کریں گے؟ تو اس سے پہلے دیکھیں گے, اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اور زیر ہو تو باریک. یہ دو باتیں ابھی سمجھا. اچھا را ساکن سے پہلے زبر اور پیش ہو تو پور, سے پہلے زیر ہو تو باریک. اب دیکھو اس کی مثالیں. را کی صورتیں. را متحرک, را منون, برابر, خیرن, خیرن, خیرن. اور را ساکن, ارسلنا, امرت, قرآن. پور کی مثالیں. را متحرک مدہ, یہ آتی ہی نہیں, کیسے لکھا ہے پتہ نہیں, مقصد یہ آتا ہی نہیں. را کے اوپر کھڑا زبر تو آتا ہے, الٹا پیش نہیں آتا, خلی زیر نہیں آتا. ادراک, یہ نکال دینا مجدے کا, ویسے بھی باریکی پڑیں گی مجدے آتا. را مشددہ, زبر پیش ہو تو پور, زیر ہو تو باریک. اچھا بقیہ صورتیں نورانی قاعدے میں ہیں, میں نے اس کو نہیں لیا. مثلا را ساکن سے پہلے حروف زیر ہو اور اس سے پہلے حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کیسی ہوگی؟ ہم نے اس کو نہیں لیا, بتلا دیتا ہوں پھر بھی, کیونکہ وہاں پر ہے مثال.
ہم اس کو کہتے ہیں قرآن میں دیکھ لیں گے پارے میں، ابھی نہیں. مثلا ایک مثال لکھتا ہوں. مرصاد، برابر. مرصاد ہم نے لکھ لیا بورڈ پر. چلو را ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے را کیسی ہونی چاہیے؟ باریک ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد آیا تو را کو باریک نہیں پڑے گی، مستعلیہ کی وجہ سے اس کو حروف مستعلیہ پھوٹ پڑے جائے. آیا تو مجھے اس کو باریک پڑھنا ہے تو غلط ہوگا، لیکن پڑھنا ہے اور صحیح بھی ہو. کیا کروں گا؟ صاد کے اوپر نقطہ لگا دوں گا حروف مستعلیہ میں. حرف بدلنا ہو تو میں صاد کو سین کر دیتا ہوں. اب تو ہو گیا. مرصاد اب باریک ہوگا. اسی طرح قطاس، تا کر دو تا کی جگہ. سمجھ میں آ رہی نا؟ پھر قطن، چھوٹا کاف کر دو. یہ ایک نقطہ ہٹا دو تو بھی چلے گا. اس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہو. اب تو آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بیان ہے اس کا را ساکن پور باریک. اب آگے چلتے ہیں. ہم 1 بجے پورا بھی کرنا ہے نا. الف لام کمڑی شمسی. حروف قمری حروف شمسی یاد کرانا نہیں ہے. حروف قمری اور حروف شمسی نہیں یاد کرانا. نہیں یاد کرا دیا ہے اور یاد ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں. اب پریشانی ہوتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ پڑھنے کا طریقہ بتلا دیں. کیا؟ ہاں وہ ہم نے چھوڑ دیا اس کو. ابھی ان کو کنفیوز نہیں کرنا ہے. وہ قرآن میں آئیں گے تو بتاتے جائیں گے. اتنی صورتیں بہت ہو گئی. ہاں جی. اب آگے حروف قمری اور شمسی کی علامات بتائیں. پڑھنے کا طریقہ بتلا دیتے ہیں. کیا کہ دیکھو یہ الف جو ہے نا وہ تو پڑھا نہیں جائے گا کبھی بھی. یہ دونوں مثالیں لکھ کر ہم کہیں گے الف تو کبھی بھی نہیں پڑھیں گے. لام کب پڑھیں گے؟ جب اس پر جزم ہو تو پڑھو، نہ ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیں. مثلا یہاں لام پر جزم ہے تو واو کو کس سے ملائیں گے؟ لام سے. پڑھو اب. اور یہاں لام پر کچھ نہیں تو لام کو بھی چھوڑ دو. واو کو سین سے ملاؤ. بس یہ چند مثالیں لکھ کر سمجھاؤ. آیا سمجھ؟ نیچے کا طریقہ بتائیں. واو لام زبر ول، قاف زبر قف، ول ق، میم زبر م، ول قم. بس اتنا ہو گیا. واو سین زبر وش، سین میم زبر شم، وشم. ہو گیا. ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں سمجھ میں آ گیا. چند مثالیں اسی طرح حل کرواؤ. مثال کے طور پر دیکھو یہ ہے. چلو فل اور فل اور الف پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. لام کو پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ والہدا دیکھو الف کو پڑھا نہیں جائے گا، لام کو پڑھیں گے. لام واو کو لام سے ملائیں گے. بس یہ مثالیں اسی طرح حل کرا. فی
ہاں اگر بچے نے سوال کیا کہ یا کے اوپر بھی جذب ہے وہ تو فی کے ساتھ پڑھا جائے گا، فی فا کے ساتھ پڑھا جائے گا، پورا ملا کر فی ہو گیا ایک. اور اب آپ کو پڑھنا ہے، آگے ملانا ہے، فی کو ملانا ہے. سائلنٹ ہو گیا جی یا سائلنٹ ہو گیا ہاں سائلنٹ ہو گیا، مل گئی وہ فی، کھینچ کر پڑھ لیا نا، بات ختم ہو گئی. اچھا اب اللہ کا لام پور باریک کا قاعدہ یہ تو بہت آسان ہے. لفظ اللہ پر زبر یا پیش ہو تو پور اور زیر ہو تو باریک. ان اللہ اعوذ باللہ، تینوں مثالیں دے دیے میں نے. اب آگے چلتے ہیں، اصل وفق کا بیان ہے تو مجھے سمجھانا ہے. قاعدوں میں وفق کا بیان آدھے صفحے میں دے دیا جاتا ہے، میں نے اس کو کئی صفحوں میں دیا ہے. وفق کا بیان آپ 6 مرحلوں میں سمجھائیں گے. کتنے مرحلوں میں؟ مہینہ چلے گا آپ کا بیان. وفق کا بیان 6 مراحل پہ پڑھا ہے. پہلا مرحلہ میں بتاؤں آپ، بورڈ پر آپ ایک نقشہ بناؤ، زبر زیر پیش. پھر دوسرا نقشہ بناؤ، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. تیسرا نقشہ بناؤ، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. اب ہم کہیں گے کتنے ہوئے؟ 9. ابھی 2 زبر کو چھوڑ دو، اس پر گول دائرہ کر دیتا ہوں. کھڑا زبر کو چھوڑ دو، اس پر بھی گول دائرہ کرتا ہوں. اب کتنے رہے؟ ان 7 جگہوں میں 2 کام کرنے ہیں آپ کو. ایک تو آواز توڑ دینی ہے، سانس توڑ دینا ہے، اور آخر حرف کو ساکن کرنا ہے، جزم دینا. رکنا ہو، وقف کے معنی کیا آتے ہیں؟ رکنا. رکنا ہو تو کیسے رکیں گے؟ آپ سائیکل چلاتے ہو، چلاتے ہیں تو رکنا ہو تو بریک مار کر پاؤں نیچے رکھ کر پھر اترتے ہو. کہ آپ سائیکل کو چھوڑ دیتے ہو اور کود پڑتے ہو تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا، ٹوٹ جائے گا، پیر لگے گا، مار لگے گی. ایسے ہی یہاں پر آپ کو رکنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ 2 کام کرنے، سانس روک کر توڑ کر جزم دینا ہے آخر. اب ان 7 کی مثالیں لاؤ. زبر پر آیت کی مثالیں، زیر پر آیت کی مثالیں، پیش پر آیت کی مثالیں. آپ کو مثالیں لانی پڑیں گی. مثال کے طور پر دیکھو یہاں پر میں نے دیا ہے، اب من پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ شرطی، تیسرا کلمہ ما، 14 کلمہ خلق. آپ نے الگ الگ کلمات حل کروا لیے. اب کہیں گے پورا پڑھنا ہے. من شر ما خلق آیت کریں گے تو کیا کریں گے؟ آخر حرف کو ساکن کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، انتصال کلمات کر کے آیت پڑھاؤ اور پھر کیا کرو؟ آخر حرف کو ساکن کرو. اس طرح زیر پر آیت کی مثال، پیش پر آیت کی مثال، 2 پیش پر آیت کی مثال، 2 زیر پر آیت کی مثال اس میں نہیں رکھی ہے. قاعدے میں یہ جو صفحہ رکھا ہے مول صاحب اس میں نہیں ہے، دوسرا صفحہ کر لیں. وقف میں کھڑی زیر پر آیت کی مثال، الٹا پیش پر آیت کی مثال. یہ 7 جگہ ہو گئی برابر. ایک جگہ چھوٹ گئی ہے بیچ میں. زبر زیر پیش، 2 پیش 2 زیر پر آیت شاید نیچے. ہاں ہے 2 زیر ہے مجھ سے. 2 زیر پر آیت کی مثال 4 ہو گئی. 2 پیش پر آیت کی مثال 5. کھڑی زیر پر آیت کی مثال
الٹا پیش پر آیت کی مثال. ان 7 جگہوں میں یہ کام کرنا ہے. آپ کو ہر ایک کی مثالیں بورڈ پر لکھ کر سمجھانا پڑے گا. اتنی تفصیل سے کسی قاعدے میں دیا نہیں ہے مجھ سے. آپ اندر سے بھی پڑھا دو گے تو چلے گا, سمجھ میں آ گا. اچھا, اب دوسرا مرحلہ سمجھاؤ. پہلا مرحلہ سمجھ میں آ گیا. اب دوسرا مرحلہ ہم لیتے ہیں. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ 2 زبر پر آیت کرنے کا طریقہ ہم بتلاتے ہیں. اب ہم 2 زبر پر یہ کہیں گے 2 زبر پر آیت کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ اب ہم کہیں گے حسابن. برابر. اب اس پر آیت کرنا ہے تو ایک زبر کو ہٹا کر سانس توڑ دیں گے. چلو ایک زبر کو ہٹا دو. اب پڑھو معادن. معادا آیا سن. کراما. اس طرح آپ اس کی مثال لاؤ. دیکھو, ان للمتقین مفازا. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. حدائق میں کون سا مد ہوگا؟ مد متصل. دوسرے قواعد کے متعلق بھی سوال رکھتے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے. 6 مثالیں میں نے دی ہیں, بلکہ 8 مثالیں دی. اب وقف کا تیسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ ارے خرا زبر. یہ 3 ہو گئے. اب تیسرا مرحلہ خرا زبر. خرا زبر پر آیت کرنے کا ہو تو کیا کریں گے؟ اب ہم کہیں گے کہ خرا زبر کے ساتھ سکون کو بھی ملا لو. 2 کو ہم دیکھیں, خرا زبر اور جزم. جس حرف پر پہلے سے جزم ہو یا خرا زبر ہو تو کچھ کرنا نہیں ہے, صرف ساتھ توڑ دینی ہے. فحشر فنادا ادعونی استجب لکم. کچھ کرنا نہیں ہے, بس آواز روک دینی ہے جیسے ہی ایسے ہی. اس کے آخر میں جو یا لکھی ہوئی رہتی ہے, ہاں وہ رسم الخط ہے. وہ رسم الخط ہے. لکھنے میں آئے گی, پڑھنے میں نہیں. رسم الخط ہے. ہاں خرا زبر. رسم الخط جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں قواعد پر. اس لیے قاعدہ کچھ بھی ہو لیکن رسم الخط کا پہلے لحاظ کیا جائے. مصحف عثمانی میں اس کو لکھا گیا ہے تو اسی طریقے سے پڑھیں گے, اس کے خلاف نہیں کریں گے. چلو کتنے مرحلے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. 3 ہوئے نا. 7 حرف پر جزم اور 2 زبر پر وقف اور جزم. خرا زبر اور جزم پر وقف. اب ہم گول تا کو لیتے ہیں. گول تا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ بن جائے گی. وقف کا تیسرا مرحلہ نہیں, چوتھا مرحلہ ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. ہے نا, نَاظِرَةٌ. آپ گول تا پر آیت کرو گے تو ناظرہ. اب آگے چلیں گے. 4 مرحلے ہو گئے. 4 مرحلے ہوئے نا. اب 5واں مرحلہ. وقف والے حرف سے پہلے حروف مدہ ہو.
وقف والے حروف سے پہلے حروف مدہ ہو، مثلا یا مدہ ہو یا واو مدہ ہو یا لین ہو، تو یہ پانچواں مرحلہ۔ وقف والے حروف سے پہلے حروف مدہ ہو یا لین ہو تو یہ پانچواں مرحلہ۔ مبین ان هذا الا سحر مبین۔ دیکھو یہاں وقف والا حرف کون سا ہے؟ وقف والا حرف کون سا ہے؟ مبین میں نون، اس سے پہلے کیا آیا؟ یا مدہ۔ تو یا مدہ کے بعد سکون آئے تو کتنا الف مد کریں گے؟ 4 الف مد کریں گے، برابر۔ اس کا نام بچے تو یہی کہیں گے مد لازم، کیونکہ ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ حرف مد کے بعد سکون آئے تو مد لازم ہوگا۔ اب ہم یہاں سمجھائیں گے کہ سکون پہلے سے تھا نہیں، وقف کی وجہ سے آیا ہے، تو یہ ٹیمپروری عارضی ہے۔ اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو اس پہ سکون آئے گا نہیں، اس لیے اس کا نام مد عارض وقفی ہے۔ فقال انی سقیم، جی اس میں بو آ رہی ہے، اس میں کیا مت نہیں کرنا ہے، مت تو نہیں، مد لازم نام بدلے گا۔ نام بدل گیا۔ اب وقف والے حرف سے پہلے لین کی مثال، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، لین لازم۔ مد عارض وقفی اور مد لین عارض وقفی میں فرق ہے۔ مد لین عارض وقفی میں مد کر سکتے ہیں 4 الف، مد کرنا ضروری نہیں ہے، اور مد عارض وقفی میں مد کرنا ضروری ہے۔ آپ وہاں بل ہوا قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے ہو، بل ہوا قرآن مجید، اور وآمنہم من خوف پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ وآمنہم من خوف دونوں پڑھ سکتے ہیں، مت کرنا اڑا ہے۔ لإيلاف قریش، لإيلاف قریش دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ 5 مرحلے ہو گئے بھائی۔ 6واں مرحلہ آخری، وقف والے حرف سے پہلے تشدید۔ ارے وقف والے حرف پر تشدید، جیسے انصر قبلہ ولا جان، ولا جان تو آپ نے نون کو ڈبل نہیں پڑھا، ولا جان تو آپ نے ڈبل کر دیا، دونوں کے درمیان سکھانا پڑے گا، ولا جان۔ آیا سمجھ؟ تو تشدید والے حرف پر آیت کرنے کا طریقہ مشق کروانے سے آئے گا، اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، لیکن ایسے حرف پر مشق کروائی جائے گی، مشق کرنے سے آ جائے گا۔ قاعدہ پورا ہوا، اور میں نے نیچے ایک آیت پر قاعدے کو ختم کیا۔ کون سی آیت؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ جو محنت آپ کرتے ہو اس کو اللہ رب العزت جان رہے ہیں، خبیر ہیں، دیکھتے ہیں۔ اس پر قاعدے کو ختم کیا۔ آیا سمجھ؟ یہ اب سو جائیں گے، بارے ہم ابھی باقی ہے۔ آپ کے پاس 4 قسم کے بچے ہوں گے۔ یہ آیات پڑھ لینے سے، اتنا پڑھ لینے سے بچوں میں جملہ پڑھنے کی طاقت پیدا ہو گئی، جملہ پڑھنے کی طاقت پیدا ہو گئی۔ بچے جملہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو اتصال کلمات کرتے تھے، قاعدہ اولیٰ میں مشق کلمات کرتے تھے،
قاعدہ ثانیہ میں آپ نے اس کو کیا کیا؟ اتصال کلمات کروائے. اور یہاں کتنی آیات ہو گئی دیکھو پارے کی 6 مرحلوں میں بہت سی آیات ہو گئی. اس لیے بچوں میں آیت پڑھنے کی طاقت پیدا ہو گئی جو صحیح تھے اتصال کلمات والے تھے. ہونا تو چاہیے کہ 3 ہی قسم کے بچے ہو یا 2 ہی قسم کے بچے ہو. مثلا ایک بچہ ہے جو حلے جملہ کر لیتا ہے، یہ آلہ ہے. کیا کرتا ہے؟ حلے جملہ، یعنی آیات پڑھ لینے کے بعد اس میں طاقت ہے کہ آیت کو خود حل کر سکیں. یہ تو مثالی ہے، اس کو آپ مثالی کہو گے. اور جو کچھ بچے ایسے ہوں گے کہ ان آیات کے بعد اس میں طاقت ہو گئی اتصال کلمات، یہ آلہ ہے، اس کو ہم آلہ کہتے ہیں. حل جملہ والے مثالی، اتصال کلمہ والے ہیں وہ آلہ ہے. مشق کلمہ والے ہیں وہ اوسط، اور حل کلمہ والے ہیں وہ ادنا. ہماری ترتیب کے مطابق یہ تو انشاءاللہ کوئی رہے گا نہیں. حل کلمہ والے سب مشق کلمہ میں آ جائیں گے. آیا تو پھر بھی کوئی ادنا رہ گیا یا کسی جگہ سے پڑھ کر آیا تو اب ہم کیا کریں گے؟ سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کو بھی تو لینا ہے ساتھ. یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے. کسی جگہ سے پڑھ کر آوے اور وہ ہماری ترتیب پر پڑھا ہوا نہیں ہے. اب اس کو کیا کریں گے؟ کیا ہم قاعدہ دیں گے پھر دوبارہ؟ نہیں، اس کو پارے میں ساتھ چلائیں گے. سمجھ میں آ رہا؟ اب ہم پارے کو دیکھتے ہیں. پارے پڑھانے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو آواز کی نقل و حرکت کا ہے. کیا ہے وہ؟ آواز کی نقل و حرکت. مثال کے طور پر آپ نے ایک آیت پڑھ دی، آیا سب سہارا لگا کر، ٹوپی نکال کر پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ٹوپی نکال دیتے ہیں، آستینے چھڑا دیتے ہیں. کتنا ادب ہے قرآن کا. اور پھر پڑھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پڑھانے میں بچے پڑھتے ہی نہیں. معلوم نہیں کیا ہے، بہت کبھی ہے، بہت کمزور ہے، خود پر نہیں دیکھتا. اہتمام کے ساتھ ایک آیت پڑھا دی، چلو پڑھا دیا. ایحسب ان مالہ اخلدہ، بچوں سے کہا 10 مرتبہ پڑھو. اب بچے اس کو دوہرا رہے ہیں. اس کا نام ہے کیا؟ آواز کی نقل و حرکت. اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے پڑھانے میں. جو پڑھاتے ہیں وہ کہ ایک آیت پڑھا دی، یا تو بہت تو جملہ پڑھائیں گے. مثلا لم یکن الذین کفروا پڑھو 10 مرتبہ. من اہل الکتاب والمشرکین پڑھو 10 مرتبہ. یہ اکثر ہوتا ہے آواز کی نقل و حرکت. یہ غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ کہ بچے زبانی عمل کرتے رہتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ لفظ کہاں ہے، ایحسب کہاں ہے، مالہ کہاں ہے، اخلدہ کہاں ہے، وہ پتہ نہیں ہوتا. پوری صورت ہو گئی والعادیات ضبحا.
ایک جگہ پر امتحان لینے گئے، لم یکن الذین کفروا، اور اس پر انگلی ہے، اور اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اور انگلی کہاں ہے؟ لم یکن الذین کفروا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ آواز کی نقل و حرکت کا نتیجہ ہے۔ ایک جگہ امتحان کے سلسلے میں جانا ہوا تھا، وزٹ تھی، معاونت تھی، ہم معاون کہتے ہیں، ہمارا کام معاونت کرنا ہے۔ اچھی نیت سے امتحان لینے کے لیے بھی جاؤ کہ تعلیمی سطح معلوم کرنا ہے۔ استاد کا امتحان نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ تعلیمی سطح کو معلوم کر کے آگے ان کو ترقی کا مشورہ دینا ہے، اس کے لیے میں جا رہا ہوں۔ استاد کا اور بچوں کا امتحان نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وقت ملا تو امتحان کا طریقہ بھی بتا دیں گے، کیسے امتحان لینے کا، وہ بھی نہیں آتا ہم کو۔ جی کیا نمبر دینا ہی نہیں آتا؟ پہلا بیٹھا ہے 50، سب ساتھ میں 30، پہلے 5 کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد والے سب ختم۔ اس کے لیے بھائی امتحان لینے کے لیے بھی پوری تدریب لینی پڑتی ہے۔ ہم ملصاحب 50 آدمیوں کو بلاتے ہیں امتحان کے لیے، جو طے ہے یہی امتحان لیں گے، منتہی نظر آتے ہیں، اور ہر سال میں ان کو 1 دن کی تدریب دیتا ہوں، ہر سال۔ حالانکہ وہ سب تیار ہیں اور 50 ہی ماشاءاللہ مدرب ہیں، تدریب کر سکتے ہیں اچھی، اور بعض جگہوں پر آئے ہوئے بھی ہیں وہ یہاں پر، پھر بھی ان کو بلا کر 1 دن کی تدریب دیتا ہوں۔ ایسے لینا تو تعلیمی سطح معلوم ہوتی ہے اور آگے ترقی کا مشورہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں گیا معاونت کے لیے، نیت یہ تھی۔ باہر مجھے چائے پیش کی، میں نے کرسی پر بیٹھ کر چائے پی۔ اتنی دیر تک وہ بچے آیا سب انمانہ اخلدہ پڑھتے رہے، چائے پوری ہوئی وہاں کی۔ اب اندر گئے، اب 8 بچے بیٹھے ہوئے تھے پیچھے، ان 8 سے میں نے پڑھوایا، میں نے دیکھ لیا، تو سب نے پڑھا آیا سب انما لہو اخلدہ، سب نے سنا دیا وہ آواز۔ پھر میں نے کہا بیٹا تم نے پڑھا نا، اس میں ماں لہو کہاں ہے، اس پر انگلی رکھو۔ ماں لہو پر اب وہ تلاش کر رہے ہیں، ماں لہو مل نہیں رہا ہے۔ میں نے استاد سے کہا اچھا استاد کا حال یہ ہے کہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان آئے تو اٹھ کر ملاقات کرنے کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ یہ ہمارا جو سلوک ہے نا کہ میں جانتا ہوں مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک دے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیکھو، قبر میں جانے تک سیکھنا۔ ابھی بھی ہم سیکھتے ہیں، کوئی اچھی چیز ملے تو لے لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں سے اچھی چیز ملی، یہاں سے اچھی چیز ملی، سیکھو۔ برحال وہ تو بیٹھے رہے یوں کر کے۔ میں نے استاد سے کہا کہ حضرت ان کو ماں لہو ملے گا نہیں۔ کہا کیوں نہیں ملے گا؟ میں نے کہا اس لیے کہ سورہ ہمزہ کھولی نہیں۔ انہوں نے سورہ ہمزہ ہی نہیں کھولی تھی اور پڑھ رہے تھے ایحسب ان مالہ۔ استاد نے کہا یہ کمزور ہیں۔ میں نے کہا پہلی ہاسپٹل لے دے گی کہ مرنے کے بستر پر آدمی پڑا ہو اور ڈاکٹر یہ کہے میں کیا کروں، یہ مرنے کے لیے آیا ہے۔ بھائی کمزور ہیں تو قریب بٹھاؤ،
توجہ کرو. اپنے بچے ہوتے تو کیا یہ جواب ملتا؟ سمجھ میں آ رہا. ایک طریقہ تو یہ ہے آواز کی نقل و حرکت. دوسرا طریقہ پورا پاریم ہجے کر کے پڑھاؤ. ہجے کر کے جب قاعدے میں نہیں تھی تو یہاں کہاں سے آئی؟ سمجھ میں آ رہا. ایک طریقہ یہ ہے، یہ بھی نقصان دہ ہے. کیا نقصان دہ ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اخیر میں انشاءاللہ. ابھی سمجھو کہ آپ کو پاریم پڑھانا ہے تو کون سی ترتیب اختیار کرو گے؟ اس سے پہلے یہ دیکھ لو پاریم کے کام کتنے ہیں. قرآن کے قاعدے کے کتنے کام تھے؟ 4. کون کون سے؟ حروف کی شناخت، اعراب کے مطابق کلمہ پڑھنا، علامات کی شناخت اس کے مطابق کلمہ پڑھنا، اور قواعد کی فہم اور اس کا استعمال. 4 کام بتائے تھے. تو قرآن کے 5 کام ہیں اور 5 کام ہم نے کہاں سے لیے ہیں معلوم ہے؟ حدیث سے لیے. یہ 5 کام کہاں سے نکالے؟ حدیث سے نکالے. حدیث ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب. اقرأوا القرآن بلحون العرب. قرآن کو لحون عرب سے پڑھو. اس کا ترجمہ ہم سمجھتے ہیں کہ آواز عربی ہونی چاہیے. لحون عرب سے مراد صرف آواز رہتے ہیں. اصل میں لحون عرب سے 3 چیزیں مراد ہیں. کتنی چیزیں مراد ہیں؟ 3 چیزیں. میں تینوں چیز لکھتا ہوں. نمبر 1 تجوید. نمبر 1 تجوید. نمبر 2 فصاحت. نمبر 2 فصاحت. اور نمبر 3 لہجہ، صوت. تجوید سے مراد صحت الحروف ومعرفت الحروف. 2 چیزیں آ گئی. تجوید سے مراد کیا ہے؟ صحت الحروف ومعرفت الحروف. تجوید سے مراد صحت الحروف و معرفت الحقوق. یہ 2 چیزیں آ گئی تجوید سے. فصاحت سے مراد قواعد. اور تیسری چیز صوت یعنی لہجہ. جی فصاحت سے مراد قواعد، صرف قواعد. اور تیسری چیز تھی نا لہجہ، تو عمدہ لہجہ آ گیا. یہ 4 چیزیں حدیث سے معلوم ہوئی. 4 چیزیں حدیث سے معلوم ہوئی. اور روانی کے بغیر لہجہ بنتا نہیں ہے. روانی کے بغیر لہجہ بنتا نہیں، اس لیے ہم نے روانی کو شامل کیا. تو 5 کام حدیث سے نکلے. یہ 5 کام کرو گے انشاءاللہ. بہت جلدی بھوک لگ گئی، یعنی انشاءاللہ بہت دھیرے سے آیا. مجھے بھی معلوم ہو کہ بیدار ہیں، سو نہیں گئے. جی زور تک چل رہے.
हमें बताऊंगा, सब चीजें आ जाएगी। उम्दा लहजा सुनाऊंगा भी और बताऊंगा भी। अब हम हर एक को देखते हैं। ये हो गया। चलो, रवानी सबसे पहले है। रवानी कहते किसको है? रवानी किसको कहते हैं? रवानी कहते हैं आयत का मतलूबा हिस्सा, आयत का मतलूबा हिस्सा बगैर अटक के बच्चा पढ़ ले। आयत का मतलूबा हिस्सा बगैर अटक के बच्चा पढ़े। आयत का मतलूबा हिस्सा बगैर अटक के बच्चा पढ़े, अटक बीच में न हो। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम, अटक नहीं आई। मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा, अटक नहीं आई। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। इसको कहते हैं रवानी। आया। और तरावी में जो होता है शयगुल सुबह मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। इसको कहते हैं रफ्तार। उसको क्या कहते हैं? जो पढ़ते हैं या लमुन तालमुन वाला, जो मतलूब भी नहीं है। रवानी अलग है और रफ्तार अलग है। रवानी में चाहे तदवीरन हो, चाहे हदरन हो या तरतीलन हो, बीच में अटक न आए तो उसको क्या कहेंगे? रवानी कहेंगे। सिहत, सिहत में आपको 4 काम बताऊंगा। सिहत में कितने काम बताऊंगा? 4 काम। एक काम करना है और 3 से बच्चों को बचाना है। एक काम करो और 3 से बचाओ। पहला काम हुरूफ की सिहत। पहला काम क्या है? हुरूफ की सिहत। सिहत हुरूफ पहला काम, ये करो। और 3 काम से बचाओ। नंबर 1, मजहूल पढ़ने से बचाओ। मजहूल न पढ़े बच्चा। नंबर 2, जज्म में अरे हरकत की दराजी से बचाओ। पहले ये लो, हरकत की दराजी, यानी हरकत खींचकर न पड़े। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम, मजहूल भी हो गया और हरकत की दराजी। मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। मशरिक़ो, ये मजहूल भी हो गया और दराजी भी हो गई। दोनों से बचाओ। लहरें जली है। और जज्म में हरकत की बू। हरकत या हरकत की लिखूं। जज्म में हरकत की बू ना आए। जज्म में हरकत की बू न आवे। जैसे कि अन अमता की जगह पर अना अमता,
سے بچاؤ. یہ 4 کام میں نے بتایا آپ کو صحت. قواعد جو ہم نے یاد کروائے ہیں اور استعمال کروایا ہے اس کو جاری رکھیں, اس کا اجرا. اب صحیح وقت, صحیح اعادہ اور اچھا لہجہ کیسے بنائیں گے اخیر میں انشاءاللہ وہ آئے گا. ان 5 کاموں پر محنت کرنے کے لیے 3 ترتیب ہیں. ان 5 کاموں پر محنت کرنے کے لیے 3 ترتیب ہے. ترتیب تلافی, اس کا نام حل آیت ہے, پہلے یہ سمجھو. ان 5 کاموں پر محنت کرنے کے لیے ایک ترتیب ہے جس کا نام کیا ہے؟ حل آیت. اس کی 3 ترتیب ہے. ترتیب تلافی, ترتیب اتصالی, ترتیب وقفی. ترتیب تلافی, ترتیب اتصالی اور ترتیب وقفی. پہلے پارے میں دیکھو 2 ترتیب چلے گی. پارے میں ترتیب تلافی اور ترتیب اتصالی. اور پھر قرآن میں سورہ بقرہ میں ترتیب وقفی. سورہ بقرہ میں ترتیب وقفی. اور اس کے بعد سورہ بقرہ کے بعد ایک نئی ترتیب آئے گی جس کا نام ہے حل سبق. اس کا نام ہے حل سبق. یہ میں بعد میں بتاؤں گا قرآن میں جب آئیں گے. یہ 4تھی ترتیب ہے حل سبق قرآن میں. تو یہ 4 ترتیب آئیں گے. اور اگر بچہ کمزور ہو, اتنا کمزور کہ حروف کی پہچان بھی نہیں رکھتا اور قرآن میں آ گیا, تو پھر اس کے لیے ایمرجنسی پروگرام 5ویں ترتیب. سمجھنا. مثلا مطلب یہ ہے کسی بچے کو محروم جانے نہیں دینا ہے. محنت یہ کرنی ہے قرآن سے محروم کوئی نہ جائے. ترتیب تلافی, اتصالی, وقفی اور حل سبق, 4 ترتیب ہو گئی. کہاں سے شروع کریں گے پارے ان کو؟ الٹا لکھا گیا ہے. سورہ فاتحہ, ناس, فلق, وہ اسی طرح بعض لوگ پڑھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی صورتیں ہوگی تو بچوں کا حوصلہ بڑھے گا کہ میری صورت پوری ہو گئی, خوش ہوگا. سورہ نبا سے شروع کریں گے تو بڑی صورتیں معلوم نہیں کب پوری ہو. اور بعض ساتھی یہ فرماتے ہیں کہ پڑھانا تو ترتیب صلاتی پر چاہیے. نماز کی ترتیب یہ ہے کہ اما یتساءلون, سورہ نازعات, سورہ عبس, سورہ تکویر یہ ہو. ہم نے کہا دونوں کو ناراض نہیں کریں گے, ہم سورہ بینہ سے شروع کریں گے اور سورہ زلزال, عادیات اور قاریات. تو ترتیب صلاتی بھی ہو گئی اور چھوٹی صورتیں بھی ہو گئی. چھوٹی صورتوں کی وجہ سے بچوں کا حوصلہ بھی بڑھے گا اور نماز کی ترتیب بھی ہو گئی. سورہ فاتحہ پہلے پڑھا لو اس لیے کہ وہ دعا ہے, اس کے بعد سورہ بینہ سے شروع کرو. سمجھ میں آ گیا؟ ترتیب تلافی ہے. اب ترتیب تلافی میں